بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے روحانی استاد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مشہور فارسی شاعر تھے۔ اصل نام جلال الدین تھا لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق۔ اس روایت سے حسین بلخی حضرت مولانا کے پردادا ہوتے ہیں، لیکن سپہ سالار نے انہیں دادا لکھا ہے اور یہی روایت صحیح ہے کیونکہ وہ سلجوقی سلطان کے کہنے پر اناطولیہ چلے گئے تھے جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ ان کے والد بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا اور یہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 1207 عیسوی بمطابق 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے طے کرا دیے اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اپنے زمانے کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے تھے، مولانا کا معلم اور اتالیق بنا دیا۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک انہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 639 ہجری میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کلام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے شرف حاصل کیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کی ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور کونیا چلے گئے۔ مولانا کے 2 فرزند تھے: علاؤالدین محمد سلطان ولد جو فرزند اکبر تھے، خلف رشید تھے۔ گو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا، لیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ یگانہ روزگار تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے جس میں ان کے حالات اور واردات لکھے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ گویا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح عمری ہے۔ مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقہ کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہوگا، لیکن آج کل ایشیائی کوچک شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولویہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ نمدہ کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتی۔ مشائخ اس ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ خرقہ یا کرتا کی بجائے ایک چنٹ دار پجامہ پہنتے ہیں۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں۔ سما کے وقت دف اور نے بھی بجاتے ہیں۔ آپ کی وفات 1273 بمطابق 672 ہجری آپ نے انتقال کیا۔ کونیا میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ مثنوی رومی ان کی سب سے مشہور تصنیف ہے جسے مثنوی مولانا روم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب فی مافی بھی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے کہ برغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ مولانا رومی کو ان کے
800ویں جشن پیدائش پر ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، ثقافت و سائنس یونیسکو نے 2007 کو بین الاقوامی سال رومی قرار دیا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔